السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سیدی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان کے کیسز کے حوالے سے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں اسلام آباد کے جو ٹرائل کورٹ ہے توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں، انہوں نے عمران خان کو 5 اگست 2023 کو نااہل کیا تھا اور جیل کی سزا بھی سنائی تھی۔ اس کے بعد 8 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ اس سے پہلے بھی جو ٹرائل کورٹ کے توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں جو فیصلہ تھا 3 سال قید کی سزا، اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور 29 اگست 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں وہ فیصلہ جو سزا ہوئی تھی اس کو جیل کی وہ معطل کی تھی۔ اب آج جب سماعت ہوئی تو عمران خان کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسا، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کچھ نکات کے اوپر جو ہے وہ عدالت کو دلائل دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا اپنے سپریم کورٹ میں بے نظیر بھٹو کیس کا حوالہ دیا، پھر اس کے بعد نواز شریف کیس کا حوالہ دیا، پھر اس کے بعد جاوید ہاشمی کیس کا حوالہ دیا، اور اس طرح سپریم کورٹ کی بہت سارے کیسز ایسے تھے جن کا حوالہ دیتے ہوئے لطیف کھوسا نے، جو کہ عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، بھارتی سپریم کورٹ کی بھی کچھ فیصلوں کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا، اتنی جلدی الیکشن کمیشن کو کیوں تھی کہ 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 8 اگست کو وہی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، اور پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ اسی دن الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے اور اس کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ لطیف کھوسا نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو فیصلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آئینی پاکستان جو ہے وہ پاکستانی عوام کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین عمران خان، ان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یا اس سے پہلے تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، انتخابات آنے والے ہیں، ان کو اس طرح الیکشن سے آؤٹ کرنا، یا ان کا جو ابھی جو الیکشن میں کیس بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں کہ وہ جو بلے کا نشان واپس لینے کی بھی جو کچھ تیاریاں چل رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے بڑے ڈیزاسٹرس جو نتائج ہوں گے، یہ بڑے سنگین نتائج اس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کو آپ سائیڈ لائن نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ عوام کو کرنے دے کہ وہ کس کو منتخب کرتے اور کس کو نہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویز، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو لطیف کھوسا کے ارگومنٹس ہے یا جو ان کی استدعا ہے، جو کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کو بھی وہ کرے، اپنا سسپینڈ کرے، اور جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بھی کمپلیٹ ججمنٹ کو جو ہے وہ سسپینڈ کرے، کیونکہ لطیف کھوسا نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں اس نے سزا معطل کی تھی، نااہلی نہیں ختم ہوئی تھی، صرف سزا کی حد تک، جو جیل قید کی حد تک ان کا فیصلہ تھا، اس پہ نظر ثانی کرے۔ تو اس پہ امجد پرویز نے کہا کہ جو کنوکشن ہے یا سینٹنس ہے اس کو ختم کرنے کا یا سسپینڈ کرنے کے لیے مختلف گراؤنڈز موجود ہونا لازمی ہے۔ اب لطیف کھوسا صاحب جس گراؤنڈز کے اوپر بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یا اس کے لیے قانون کچھ مختلف ہے، تو اس پہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ لا قانون سے جو ہے نا عدالت کو بتایا۔ تو میں کہا مجھے ٹائم چاہیے اور 2 ہفتے کا، جس پہ لطیف کھوسا نے کہا کہ واہ ماشاءاللہ بڑے اچھی وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، اس کیس کو اچھی طرح سے لڑا اور آج اس کو وقت چاہیے۔
خیر ہائی کورٹ نے ایک طرح ان کی جو وقت کی جو وہ تھی استدعا تھی وہ مسترد بھی کر دی اور دوسری طرف ایکسپٹ بھی کر لی. ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جتنی جلدی ممکن ہے، ڈیٹ نہیں دیا لیکن کوئی ٹائم اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں دیا، اور اس میں کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہے آپ جو لا کے مطابق جو ججمنٹس ہے یا جو آپ کے آرگومنٹس ہوں گے وہ ریٹن عدالت کو سبمٹ کرے تو عدالت اس کے بعد آرڈر جاری کرے گی. وکیل جو عمران خان کی وکیل تھی لطیف کھوسہ نے اس دوران یہ بھی کہا کہ ایک تو جو اس فیصلے کو سسپینشن کا میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں عدالت کی جو توجہ ہے وہ آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں اگر عدالت اس طرف مبذول ہو گئی، ان کی جو تھاٹس آف مائنڈ ہے وہ توجہ ہے وہ، تو اس حساب سے یہ لازمی ہے. دوسرا ایک سیاسی جماعت کے حکمران ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک چیئرمین ہے اور لوگ ان کے پاس ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور نظر ثانی ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر بھی نظر ثانی کرے، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو بھی سسپینڈ کرے، اور ساتھ ہی ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا جو ججمنٹ تھی 5 اگست 2023 کو، اس کو پورا اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرے یا سیٹ اسائڈ کرے، جو بھی کرے وہ عدالت کر لے، کیونکہ آج ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے اس میں. تو اس پہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ کب اپنے آرگومنٹس دیں گے ریٹن فارم میں، اور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. سوال پھر بھی ہے کہ کیا ہائی کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گی یا نہیں، کیونکہ لطیف کھوسہ نے تو کہا کہ قانون کے مطابق ہائی کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان کو جو الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل کیا تھا، کیا اس نااہلی کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوگا یا نہیں. ایک سوال ہے، اور یہ اس بار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے گلے میں یا چیف جسٹس عامر فاروق کے گلے میں یہ کیس لٹکا رہے گا. اور ایک سوال بھی ہوگا کیونکہ جس طرح جو اب آج کل جو کیسز چل رہے، 2 سابق وزراء اعظم ہے کہ عمران خان ایک نواز شریف ہے، ایک طرف ریلیف اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ اس طرح چیزیں نہیں آ رہی، تو اس پہ ضرور عوام یہ سوال پوچھتے ہیں، یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، بلکہ آج بابر ایوان نے بھی عدالت کو اگر ویسے نہیں کہا لیکن چیف جسٹس کو کہا کہ سر تھوڑا سا تو لیول جو پلینگ فیلڈ ہے وہ ہونا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سائڈ پہ جو آپ ریلیف دے رہے دوسری سائڈ پہ بھی جو ریلیف بنتا ہے وہ دینا چاہیے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، سے قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.